کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں آنے والے خادمین مصلیوں کے لیے راحت کا انتظام کرے اور عبادت کر کے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اس واسطے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور یہ علماء نے صاف طور سے لکھا ہے۔ اس لیے مسجد کی کمیٹی میں جو احباب حصہ لیتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جس کی وجہ سے مسجد کی کمیٹی کے وہ اہل بن سکتے ہیں، اور علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں آنے کے لیے کیا صفات چاہیے۔ جس طرح مدرسے کے ناظم صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہوتے، غیر عالم نہیں ہوتے، مدرسے کے ناظم وہ عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہ 500، 1000، 3000، 5000 بچوں کا بھی مدرسہ چلاتے ہیں، سالانہ 20 کروڑ کا خرچ، سالانہ 35 کروڑ کا خرچ آتا ہے، اتنا خرچہ بھی چلاتے ہیں ناظم صاحب مدرسے کے۔ تو کیا اتنا بجٹ لے کر چلانے والے علماء مسجد کے سالانہ 5 لاکھ کا بجٹ نہیں چلا سکتے؟ تو پھر کیا وجہ ہے؟ مدرسے کے ناظم صاحب تو عالم ہوتے ہیں لیکن مسجد کے متولی اور صدر کوئی عالم دکھائی نہیں دیتے، اور ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے صدر عالم صاحب کیسا ہو سکتے، مسجد کے صدر کوئی مفتی صاحب کیسا ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے متولی اور صدر ہو سکتے ہیں، مسجد قباء کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی مسجد کے صدر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی نبی کے وارثین انبیاء علماء کسی مسجد کے صدر، متولی اور کمیٹی کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ اصل حق مسجد کی تولیت کا اہل علم کو حاصل ہے، علماء کو حاصل ہے، انہیں مسجد کی آبادی کی کوشش جتنی ان کے ذہنوں میں فکر آتی ہے پبلک کے ذہن میں اتنی فکر نہیں آتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے جہاں علم نہیں ہے یا علم والی کمیٹی نہیں ہے، دین کی سمجھ رکھنے والی نہیں ہے، وہاں پر وہ لوگ مسجد کی ایک فلور سے دوسرا، دوسرے فلور سے تیسرا، پنکھے ہٹا کر اے سی، چٹائی ہٹا کر قالین، فلاں ہٹا کر فلاں، اتنی بہترین شاندار کروڑوں کی مسجد بنا دیتے ہیں، پبلک ہماری تعریف کرے کہ ہم جب کمیٹی میں تھے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور امام صاحب کی تنخواہ کتنی کیا؟ احمق کہیں گے تو کہے گا وہی 20 سال سے لے کر اب تک بھی 11,000 ہی تنخواہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دماغ در و دیوار کا ہے، گارے مٹی کا ہے، تو اس واسطے گارے مٹی پہ صلاحیت لگا رہا ہے، دماغ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس واسطے علم والوں کی قدر کے لیے ان کو پرموٹ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 15 سال امامت کی ایک صاحب، ابھی حال 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ آپ کے پڑوس کا ہی ہے، میں ایریے کا نام نہیں بولوں گا، 15 سال امامت کیا ایک بندہ، جوانی میں آیا، 15 سال میں داڑھی کے بال بھی سفید ہونے لگے، مسجد کے آپس میں کمیٹی میں آنے کے لیے یہ مسلک والے بھی چاہ رہے ہم کمیٹی میں آنا، وہ مسلک والے چاہ رہے ہم کمیٹی میں آنا، اور امام صاحب سنجیدہ مزاج کے تھے کہ جو مصلی ہے میں سب سے بات کروں گا، سب میرے نمازی ہیں، سب سے مسلمان ہیں، تو اس پارٹی کو پسند نہیں آیا کہ آپ اس جماعت سے کیسے بات کرتے ہیں، اس واسطے خلاف میں نکل کے امام صاحب کو نکال دیا۔ کیسے ظالم ہو! اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ظالم ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو بائیڈن ظالم ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے نتن یاہو ظالم ہے، ظالم ہماری صفوں میں بھی ہیں، ظالم ہماری مسجدوں میں بھی ہیں۔ صحیح غلط کچھ دیکھنا نہیں ہے، اپنی چلانے کے لیے، اپنی طرفداری کرنے کے لیے کوئی فلاں نہیں ملا بس اسے نکال دو۔ اس 15 سال 25 سال امامت کر کے خالی ہاتھ بے عزتی کے ساتھ نکلنے والے امام کی ہاتھ آسمان پر اٹھ کر ان ظالموں کے حق میں بد دعا کے لیے اٹھ جائیں تو پھر یاد رکھ لیجئے اولاد اور نسل کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جو کمیٹی میں آئیں یا آنا چاہتے ہیں، یاد رکھو یہ خدمت بڑی سعادت ہے، یہ خدمت بڑی سعادت ہے، یہ خدمت بڑی نعمت ہے، یہ خدمت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اسے انعام سمجھو، اور ہرگز یہ مت سمجھو مسجد میری وجہ سے چل رہی ہے، مکتب میری وجہ سے چل رہا ہے، مدرسہ میری وجہ سے چل رہا ہے، خطیب صاحب ہماری تنخواہوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، امام صاحب ہماری دینے کی وجہ سے چل رہے ہیں، نہیں، میں اور میرا خاندان مسجد کی وجہ سے چل رہے ہیں، میں اور میری اولاد مسجد
کی وجہ سے محفوظ ہیں. میں اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں, وہ خدمت اللہ کو پسند آ گئی, اس نے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا. میں اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں, میری اولاد رات کی تنہائیوں میں زنا, شراب, نشہ اور بے حیائی کے اڈوں پر ہے, انہیں اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے, میری اس خدمت کی وجہ سے ہے. امام اور حافظ اور عالم کی دعاؤں کی وجہ سے میری اس خدمت کا صلہ اور بدلہ اللہ کہاں کہاں سے کس کس شکل میں دے رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. اس لیے یہ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا, منت منے خدمت سلطان ہمیں کنی, منت شناس کے خدمت بداشتت احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, احسان سمجھو کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت کے لائق سمجھا ہے. ورنہ تو ہم جیسے کتنے کروڑوں کے مالک نہیں ہیں جنہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے, وہ مسجد کے متولی بننا تو بات کی بات ہے. خدمت کو سعادت سمجھو, یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. امام کی, مؤذن کی, خطیب کی, خادم کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کی امید رکھو, بد دعاؤں کا موقع نہ لاؤ. اس واسطے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ خدمت کو سعادت سمجھیں.